अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज 21 अगस्त हफ्ते का दिन और सन है 2021। तीन चार बड़ी डेवलपमेंट्स हैं बट एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। एक तो जनरल कमर जावेद बाजवा का एक ख़िताब जो उन्होंने पीएमए काकूल एकेडमी में किया। अगर आप उसमें जनरल बाजवा की बॉडी लैंग्वेज देखें, उनके अल्फाज पर गौर करें और उनके चेहरे पर जो एतमाद था उसको आप देखें, तो इसमें कोई शक नहीं कि आपको ऐसा लगता है कि ये एक ऐसे जर्नैल का ख़िताब है जो कोई जंग जीतने के बाद अपनी आवाम से, अपनी फ़ौज से और दुनिया से मुखातिब हो, जिसमें वो आने वाले वक्तों के चैलेंजेस का भी ज़िक्र कर रहे हैं, अपनी तैयारी का भी ज़िक्र कर रहे हैं और दुश्मनों को भी चुनौती दे रहे हैं कि एहतियात से, ये जो कुछ हुआ है मत समझें कि बस इतना ही काफ़ी है। अगर आपने अपने आप को नहीं बदला तो इससे ज़्यादा भी हो सकता है। वो जो ख़िताब है उनका, उसके जो मंदरजात हैं उस पर आपके साथ उसको शेयर करूंगा कि वो एक एक जो उनकी लाइन है वो किसको मुखातिब कर रहे हैं और क्या मैसेज दे रहे हैं। दूसरा जो बड़ी अहम हमारे अफ़गानिस्तान पड़ोस में जो कुछ हो रहा है उस पर बड़ी लोगों को जलन है, बड़ी कलेजे जल गए हैं बहुत सारे उन लोगों के जो पाकिस्तान को डूबता हुआ देखना चाहते थे, जो पाकिस्तान की शिकस्त देखना चाहते थे। अब जैसे भारत है, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी कुव्वतें हैं, पाकिस्तान के बाहर बहुत सारी कुव्वतें हैं, वो उनके सीने पे जैसे मूंग दली जा रही है, वो भी ज़रा आपके साथ शेयर करेंगे। और इन हालात में जो अब एक और स्टेटमेंट आई है तालिबान की, जिसमें उन्होंने कहा है कि चाइना अफ़गानिस्तान के अंदर बड़ी सरमायाकारी कर सकता है, अफ़गानिस्तान को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है और चाइना नेबर भी है, पड़ोसी मुल्क भी है और उसके तालिबान के साथ ताल्लुकात भी अच्छे हैं और इस बात का इम्कान है और उम्मीद का इजहार किया है तालिबान ने, सोहेल शाहीन ने जो उनके तर्जुमान हैं, कि चाइना इन्वेस्टमेंट करेगा अफ़गानिस्तान के अंदर। और ये एक ऐसी बात है जिसने बिल्कुल अमेरिकन्स और यूरोपियंस की नींदें हराम कर दी होंगी। और फिर ज़िक्र ज़रूर करेंगे, आज एक बात हो रही है फिर दोबारा सदारती निज़ाम की। क्यों सदारती निज़ाम की बात हो रही है और फिर क्या ये जो मौजूदा निज़ाम है जिसे हम पार्लिमानी निज़ाम कहते हैं, क्या इसने लोगों के मसाइल हल किए हैं? कहीं पैसे की वजह से ऐसे लोग तो बरसर इक़्तिदार नहीं आ गए, या ऐसे लोग ब्लैकमेलिंग पावर तो उनके पास नहीं आ गई कि जो कोई अच्छा काम करने की कोशिश करता है पाकिस्तान में ये उसको नाकाम बना देते हैं। तो फिर उसके लिए ये जो सदारती निज़ाम की बात की जा रही है, निज़ाम की तब्दीली की बात की जा रही है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है और ये सब क्या है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो तालिबान की हुकूमत है अफ़गानिस्तान में, मुझे कोई अपने अल्फाज को मिन्स करने की ज़रूरत नहीं, ये एक हकीकत है और हमें अब इसका एतराफ़ कर लेना चाहिए। और हकीकत ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज ने अफ़गानिस्तान में दूसरी दफ़ा दुनिया को ये बावर किया कि अगर इस फ़ौज के पास वसाइल हों और अगर इस फ़ौज की हिकमत अमली पर अमल किया जाए तो फिर आप आम जो लड़ने वाले हैं और जो जिनके पास सिर्फ बंदूकें हैं, छोटी छोटी राइफ़ल्स हैं, उनसे भी आप दुनिया की सुपर पावर्स को हरा सकते हैं, आप शिकस्त दे सकते हैं। 80 के दहाई में जब रूस आया यहाँ पर अफ़गानिस्तान में, तो उस वक्त पाकिस्तान ने लड़ाई लड़ी थी, ISI ने लड़ाई लड़ी थी, पूरी दुनिया से फ़ाइटर्स जमा किए, हाँ वसाइल अमरीकी थे। और फिर उनको रशियंस को इस तरह से शिकस्त दी कि इतना बुरा इम्पैक्ट हुआ अफ़गान वार का उनके ऊपर कि सोवियत यूनियन जो है वो कोलैप्स कर गया। अब जो 20 साल से वहाँ पर नेटो और जो अमेरिका ने जो कुछ किया, शुरू में पाकिस्तान ने भरपूर मदद की। ये मैं आपको जिस्ट बता रहा हूँ कि हुआ क्या, मदद की। तालिबान के पास पहले गए पाकिस्तानी और कहा कि आप उसामा बिन लादेन को हवाले कर दें अमेरिका के, वो नहीं माने। पाकिस्तान दुनिया के साथ खड़ा हो गया, पाकिस्तान ने कुर्बानियाँ दी, एक लड़ाई लड़ी, लेकिन इल्ज़ाम लगाते रहे पाकिस्तान पर कि जी हम मुनाफ़कत कर रहे हैं, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाते रहे कि दोगलापन कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बजाय पाकिस्तान के सुनने की इंडिया की सुनना शुरू कर दी। और जब टाइम गुज़रता रहा, शुरू हुआ 5-6 साल के बाद पाकिस्तान को ये एहसास हुआ कि ये हमने तो मदद की थी अमेरिका और नेटो की इसलिए कि वो अफ़गानिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी है उसका ख़ात्मा करेंगे, लेकिन ये क्या हुआ, ये तो सारे का सारा अफ़गानिस्तान इंडिया के हवाले कर दिया गया। उन्होंने कौंसलेट्स वहाँ पे बना लिए,
پاکستان کے اندر انہوں نے دراندازی شروع کر دی، بلوچستان کے اندر ہنگامے، کراچی کی جو حالات اور وہاں پر جو الطاف حسین کو استعمال کیا انہوں نے، اور جس طریقے سے ہڑتالیں اور دہشت گردی اور جو کچھ پوری قوم نے دیکھا، پھر وہ جو سابقہ فاٹا کا علاقہ ہے ٹرائبل ایریا، وہاں پر جو انہوں نے کام کیا، پاکستان کے اندر امریکنز نے سیل بنا لیے، سی آئی اے نے اپنے سیل بنا لیے، وہ جو طالبان تھے جو ملیٹنٹس تھے ان کے اندر گھس گئے۔ تحریک طالبان پاکستان جو ہے یہ کچھ افغانستان کے طالبان نے کریٹ نہیں کی، یہ در حقیقت اس میں امریکن اور انڈین ان پٹ تھی، اور اس تنظیم کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے اوپر حملہ کیا جا سکے، جی ایچ کیو پر حملے کیے گئے، پاکستان کے بچوں کو آرمی پبلک سکول پر حملے کیے گئے۔ اس کے بعد یعنی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھارت نے ایک خون ریزی شروع کی پاکستان میں، پاکستان کہتا رہا، پاکستان سمجھاتا رہا امریکنز کو، لیکن امریکہ نے یہ بات نہیں سمجھی، بلکہ بھارت کو اپنا اسٹریٹجک پارٹنر بنا لیا۔ پاکستان اور بھارت کو کہا کہ جی ہم برابری کی بنیاد پر ڈیل نہیں کر سکتے۔ پہلے وزیر خارجہ بھارت بھی جاتا تھا، پاکستان بھی آتا تھا، اب یہ ہوا کہ جی پاکستان کے لیے، افغانستان کے لیے علیحدہ نمائندہ، اور وزیر خارجہ جو ہیں وہ بھارت کو ڈیل کریں گے، ان کو پریفرنس دی۔ یہ وہ وقت تھا جب پاکستان نے یہ فیصلہ کیا۔ اس کو پبلکلی پاکستانی نہیں مانیں گے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، پھر پاکستان نے فیصلہ کیا کہ ہم اب یہ جو اس طرح کی غنڈہ گردی اور دہشت گردی اور یہاں پر جو بھارت کو چوکیدار بنانے کی کوشش ہے، اس کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ چائنا کے ساتھ پاکستان نے رابطہ کیا، تعلقات پہلے بھی تھے، یہ ساری ایک اسٹریٹجی بنائی گئی، اور پھر وہاں پر افغانستان کے اندر افغان نیشنل آرمی کے ساتھ جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور اب یہ جو موجودہ جو فتح ہے، جنرل باجوہ رائٹلی ایک فاتح کی طرح خطاب کر رہے ہیں، اور یہ کریڈٹ لینے کا ان کو حق حاصل ہے، اس لیے کہ جو ہماری آئی ایس آئی ہے، اس کے سربراہ جنرل فیض حمید، دیکھیں یہ وہ باتیں ہیں جو آفیشلی، میں پھر یہ کہتا ہوں کہ اس کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا، لیکن یہ حقائق ہیں۔ عمران خان کو اس بات پر کنونس کیا، عمران خان پہلے بھی یہی کہتے تھے کہ طالبان کے ساتھ گفتگو ہی معاملہ کا حل کر سکے گی، یہ جنگ جو ہے یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ٹرمپ کو یہ اس بات پر انہوں نے کنونس کیا، اس کے ساتھ آرگومنٹ کیا، جو یہاں پر پاکستان کی عسکری قیادت نے بریف کیا عمران خان کو، عمران خان نے جا کے امریکنز کے سامنے وہ بات رکھی، اور ٹرمپ نے طالبان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا۔ بھارت نے ہر وقت اس میں بھنگ ڈالنے کی کوشش کی، اور عین اس موقع پر جب اس ایگریمنٹ کا اعلان ہونے والا تھا، کابل کے اندر ایک ایسا حملہ کروایا بھارت نے کہ ٹرمپ نے وہ پوسٹ پون کر دیا۔ خیر بات چلتی رہی، پھر اس کے بعد یہ ایگریمنٹ ہوا۔ تو اس دوران میں پاکستان نے انتہائی مہارت سے طالبان کے ذریعے ہی سب کچھ کیا، اور جو افغان نیشنل آرمی تھی، جب ان کو یہ یقین ہو گیا کہ اب افغانستان سے امریکہ جا رہا ہے اور اس کے بعد ان کی امداد یا ان کی فنڈنگ نہیں ہوگی، تو انہوں نے طالبان کے ساتھ ڈیل کٹ کی۔ یہ میں کہانی آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چل سکے کہ وہاں پر ہوا کیا۔ اور اب جس وقت امریکہ وہاں سے بھاگ نکلا، جس وقت یورپین وہاں سے بھاگ نکلے، اور اب طالبان افغانستان پر قابض ہو چکے ہیں، تو جو اب جنرل قمر جاوید باجوہ نے جو خطاب کیا، اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ بہت ساری جو پرو انڈین لابی ہے، بہت سارے یورپین ممالک اور انڈیا کے اندر بہت سارے وہ کانگریس مین اور سینیٹر جن کی فنڈنگ وہاں پر جو انڈین نژاد امریکن کرتے ہیں، وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پر پابندیاں لگائیں، پاکستان پر سینکشنز لگائیں، طالبان کی فتح پاکستان کی فتح ہے، اور امریکہ کی جو شکست ہے اس کی وجہ پاکستان ہے۔ تو جنرل قمر جاوید باجوہ نے کھل کر یہ بات کہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہیں دشمن، وہ آپ سمجھتے ہی ہیں وہ کون ہے، وہ بھی یہ جان لیں، جو پاکستان کے ارد گرد جو دشمن ہیں وہ بھی یہ جان لیں کہ پاکستان کی فوج ہر طرح کی صورتحال سے نبٹنے کے لیے تیار ہے، اور بالکل کسی سے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے ذرائع مجھے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جو پچھلے 2-3 مہینوں سے ایک تسلسل ہے جس میں چائنیز اور پاکستانی مل کر یہ بیان دے رہے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے مفادات کا مل کر تحفظ کریں گے، ایک دوسرے کا جو ٹیریٹوریل جو حفاظت ہے وہ بھی مل کر کریں گے۔ یہ میسج ہے جنرل قمر جاوید باجوہ کا، جس کو چائنا کی فل بیکنگ حاصل ہے کہ پاکستان کے خلاف باتیں کرنے والے سمجھ جائیں، انڈیا سمجھ جائے، امریکہ سمجھ جائے، یورپ سمجھ جائے کہ پاکستان کوئی ترنے والا نہیں ہے،
اگر ہم افغانستان میں آپ کی نیٹو کو، آپ کی انتہائی ماڈرن جو آپ کی فورس ہے، اگر اس کو ہم شکست دے سکتے ہیں، تو اگر آپ نے پاکستان کی طرف دیکھا تو پھر اس کا انجام آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ اب یہ جو ساری صورتحال ہے، اس میں جو ایک امپورٹنٹ بات ہے وہ ملک کے اندر کے دشمن، وہ اس ملک کے اندر دشمن کون ہے، یہ آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ وہ لوگ جو چاہے کسی بھی لبادے میں ہیں، چاہے وہ سیاستدان ہیں، چاہے وہ ایگزیکٹو میں ہیں، چاہے ایون وہ اداروں میں ہیں، ان کے جو فائنینشیل انٹرسٹ ہیں وہ سارے کے سارے باہر ہیں۔ اور اس ملک کا جو نظام ہے وہ اس طرح سے بنا دیا گیا ہے کہ پیسے کی بنیاد پر کوئی بھی آدمی کسی بھی منصب پر پہنچ سکتا ہے۔ کوئی بھی آدمی اگر اس کے پاس پیسہ ہے تو بڑے سے بڑا جرم کر کے بھی اس بات کا امکان ہے کہ وہ بچ سکے، کیونکہ یہ پارلیمانی نظام ہے اور یہ جو ایم این ایز ہیں، جو ایم پی ایز ہیں، پیسے کے بل بوتے پر یہ آتے ہیں۔ کوئی ان سے یہ سوال نہیں کرتا کہ یہ جو کروڑوں روپے آپ نے لگائے ہیں اس الیکشن میں یہ کہاں سے آئے ہیں۔ الیکشن کمیشن اس حوالے سے بالکل ٹوتھ لیس ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ساری قوتیں ایسا الیکشن کمیشن بناتی ہیں جو ان سے یہ سوال نہ کر سکے۔ قومی اسمبلی میں الیکشن لڑنے کی جو زیادہ سے زیادہ خرچہ کرنے کی جو رینج ہے وہ 30 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے، اور 30 لاکھ کی بات کرتے ہیں آپ، ایک دن جو فائنل کاؤنٹنگ پولنگ کا دن ہے اس دن کا خرچہ ایک ایم این اے کے الیکشن کے لیے 2 کروڑ روپے سے زیادہ ہے۔ تو اس سسٹم کی وجہ سے وہ کرپٹ لوگ جن کے پاس بلیک منی ہے یا جن کے مفادات مغرب میں ہیں، انڈیا میں ہیں، جن کو وہ کٹ پتلیوں کی طرح نچا سکتے ہیں، وہ پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو وقت آ گیا کہ آپ یہ سوچیں کہ اب ہم کیسا نظام لائیں، اور اگر ڈائریکٹلی الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہو، چھوٹے صوبے بنا دیے جائیں تو کسی کو احساس محرومی بھی نہیں ہوگا، اور اگر ایک صدر یا وزیر اعظم ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہوگا تو پھر وہ عوام کو براہ راست جواب دہ ہوگا۔ یہ جو قومی اسمبلی کے اندر ممبران کی تعداد، ممبر ادھر چلے گئے، ممبر ادھر آ گئے، اس نے پیسے دے دیے، اس نے پیسے لے لیے، اس سے اگر آپ نے نجات حاصل کرنی ہے اور ایسا شخص آپ کا صدر ہو جو یکسوئی کے ساتھ پاکستان کی خدمت کرے، اور پھر 5 سال کے بعد پاکستان کے عوام اس کی پرفارمنس کی بنیاد پر فیصلہ کریں، اس کے لیے صدارتی نظام بہت ہی ضروری، صدارتی نظام۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ماضی میں صدارتی نظام کا تجربہ کیا گیا اور وہ ناکام ہوا۔ ماضی والا جو صدارتی نظام تھا وہ بھی ایک کرپشن کی بنیاد پر بننے والا صدارتی نظام تھا۔ اس میں بھی جو ڈکٹیٹرز تھے، آرمی کے جو ڈکٹیٹرز تھے، انہوں نے اپنے آپ کو مسلط کیا، اور وہ بھی کوئی جو صدر یا جو بندہ چنا جاتا تھا وہ کوئی براہ راست پاکستان کے لوگوں کے ووٹوں سے نہیں چنا جاتا تھا، کبھی بی ڈی ممبرز کے ذریعے، کبھی ایوانوں کے ذریعے۔ وہ نہیں صدارتی نظام، بالکل جس میں ہر ایک بندہ ایک ووٹ، اور وہ ڈائریکٹلی فیصلہ کریں کہ کون ان کا صدر بن سکتا ہے۔ تو اس پر آپ سوچیں، اٹس اے فوڈ فار تھاٹ، لیکن یہ ایک ایسا طریقہ ہو سکتا ہے جو پاکستان کے اندر جو نقائص ہیں نظام میں، ان کی خرابیوں کو دور کر سکے۔ مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔